نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، بناوٹ کے لحاظ سے ہم اسم کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو جلدی سے ایک نظر ڈال دیتے ہیں اس پہ۔ منبع یا سرچشمہ۔ مصدر کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ اسم جس سے فعل اور اسم بنتے ہیں۔ اس میں مشتق کیا ہوتا ہے؟ مشتق کا مطلب ہے نکلا ہوا، اور اس میں مشتق کیا ہوتا ہے؟ اسم یا فعل جو مصدر سے نکلے اس کو مشتق کہتے ہیں۔ اور جامد وہ اسم جو نہ کسی سے نکلے اور نہ اس سے کوئی نکلے۔ ہم اسماء مشتقہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، مصدر سے نکلنے والے اسماء مشتقہ جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف اور اسم الاعلی، یہ ہم اسماء مشتقہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم باذن اللہ اسم التفضیل پڑھیں گے۔ اسم التفضیل یہ اسم کسی کو فضیلت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی ایک کو فضیلت یا برتری یا فوقیت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو طرح سے فضیلت دی جا سکتی ہے، فوقیت دی جا سکتی ہے۔ پہلی قسم کیا ہے کہ جب کسی ایک کو کسی دوسرے پہ فضیلت دی جاتی ہے، فوقیت دی جائے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ طرح کی ہو گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کو سب پہ فوقیت دینا ہو، تو دو طرح کی ہو گئی ہیں اسم التفضیل۔ کیا؟ جب کسی ایک کو کسی دوسرے پہ فضیلت دینی ہو۔ مثال کے طور پہ حامد زید سے لمبا ہے، حامد جو ہے لمبائی میں زید سے زیادہ ہے، تو یہ حامد کو فضیلت دی گئی ہے زید پہ، کس چیز میں؟ لمبائی میں، تو حامد زید سے لمبا ہے۔ کسی ایک کو کسی دوسرے پہ فضیلت دی گئی ہے۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کمپیریٹیو، کیونکہ اس میں کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، موازنہ کیا، مقابلہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک کو دوسرے پہ برتری دی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، جب کسی کو سب پہ فوقیت دی جائے، سب پہ فضیلت دے دی جائے۔ مثال کے طور پہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، فضیلت دے دی گئی، فضیلت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، اس کو سپرلیٹو کہتے ہیں، سپریم، تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری۔ سپر کا مطلب ہے سب پر فوقیت دی گئی ہے۔ اب دیکھیں اسم التفضیل۔ اسم التفضیل کا اب ہم وزن دیکھیں گے کہ یہ کس وزن پہ اسم التفضیل بنے گا۔ مذکر اور مؤنث دونوں کا الگ الگ بنے گا۔ مذکر کا بنے گا افعلو، افعلو کے وزن کے اوپر اسم التفضیل بنے گا، اور مؤنث فعلا، یہ اس کے وزن کے اوپر ہوگا مؤنث کا۔ کاف بارا، یہ روٹ لیٹر لے لیتے ہیں اور یہ ثلاثی مجرد سے بنے گا، ثلاثی مجرد کے ماضی سے بنے گا، ٹھیک ہے نا، ثلاثی مجرد کے ماضی سے بنے گا۔ کاف بارا لے لیا ہے، اب اس کو مذکر کے افعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ اکبرو، تو یہ اکبرو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، زیادہ بڑا۔ اور فعلا کو، اس کے کاف بارا کو فعلا کے وزن کے اوپر ڈالیں تو کیا بن جائے گا؟ کبرا، کبرا، یہ اس کی مؤنث بن جائے گی۔ تو یہ آسان ہے، اتنا اس میں وہ کوئی بات نہیں ہے۔ افعلو مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلا۔ اب دیکھیں آگے، چلیں اب افعلو اور فعلا کے وزن کے اوپر مذکر اور مؤنث کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات ہماری اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں افعلو کے وزن کے اوپر اکبرو، زیادہ بڑا، اس کی مؤنث ہو جائے گی کبرا۔ اصغرو، زیادہ چھوٹا، اس کی مؤنث ہو جائے گی صغرا۔ اسفلو، افعلو کے وزن کے اوپر اسفلو، زیادہ نیچے، اس کی مؤنث ہو جائے گی سفلا۔ احسنو، زیادہ اچھا،
حسنا اعلیٰ زیادہ اعلیٰ، علیا، اب یہاں پہ دیکھیں اعلیٰ، اعلیٰ یہ افعلو کے وزن کے اوپر نہیں ہے، اعلیٰ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ روٹ لیٹر لے لیتے ہیں عین لام یا، افعلو کے وزن کے اوپر اس کو ڈالا تو کیا ہو جائے گا اعلیو، اس کے اوپر ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا، یا حرف علت متحرک ما قبل حرف کے اوپر زبر، تو یہ یا جو ہے کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گی اور یا لکھنے میں رہے گی لیکن پڑھنے میں پڑھی نہیں جائے گی، اعلیٰ اعلیٰ، اور یہ علیا یہ عربی رسم الخط میں ہے، الف آ گیا آخر میں ہے، علیا ہی ہے، بالکل اسی طرح ادنا، اسی قاعدے کے مطابق ادنا بھی بننا، ادنا یوں تھا، ٹھیک ہے نا، ادنا یوں تھا تو ادنا دنیا یہ آ جائے گا۔ یہ چند مثالیں تھیں افعلو اور فولا کے وزن کے اوپر مذکر اور مؤنث کی۔ اسم تفضیل کی گردان کی طرف آ جاتے ہیں۔ افعلو کے وزن کے اوپر جو مذکر کی گردان بنے گی، واحد، ٹھیک ہے نا، واحد مرفوع حالت میں کیا ہو جائے گی افعلو، یہ تو افعلو ہو جائے گا، منصوب اور مجرور کیا ہو جائے گی افعلا افعلا۔ اب دیکھیں یہاں پہ افعلا اور افعلا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے یہ مجرور حالت میں، حالت جر میں بھی زبر ہے اس کے اوپر، زیر قبول نہیں کرتا، یعنی یہ کیا ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف جو تنوین قبول نہیں کرتا اور ال قبول نہیں کرتا، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جو اس کی واحد کی گردان ہے یہ غیر منصرف ہے۔ تثنیہ کی طرف آ جائیں، افعلان حالت نصب اور جر میں کیا ہو جائے گی افعلین افعلین۔ اب جمع کی طرف آ جائیں، جمع کو دیکھیں، جمع دیکھیں افعلون، افعلون کیا ہے، یہ جمع سالم ہے، افعلون جمع سالم ہے اور افعلو جمع مکسر ہے، یعنی اس کی جمع جو ہے وہ دو بنے گی، جمع سالم بھی بنے گی افعلون کے وزن کے اوپر اور اس کی جمع مکسر بھی بنے گی کون سی افعلو کے وزن کے اوپر، تو اس کی حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گی افعلینا افعلینا افعلا اور افعلا۔ اب اس کے مؤنث کی طرف آ جائیں، مؤنث فولا کے اوپر، واحد دیکھ لیں حالت رفع میں فولا فولا فولا، یعنی یہ مبنی ہے، مبنی تینوں حالتوں میں اعراب ایک ہی ہوتا ہے، مبنی اس کو کہتے ہیں۔ تثنیہ کی طرف آ جائیں، فعلیانی فعلین فعلین، جمع، اس کی بھی جمع جو ہے جمع سالم اور جمع مکسر بنے گی، جمع سالم کیا بنے گی فعلیاتن فعلن، جمع مکسر فعلن بنے گی، فعلیات فعلن فعلیات فعلن، یہ ہو گئی اس کی گردان۔ اب کچھ اس کی مثال لے لیتے ہیں، ایک مثال لے لیتے ہیں کہ یہ فعل کس طرح بنے گا، ایک مثال لے لیتے ہیں، دیکھیں مثال کے طور پہ کاف با را لے لیے، اس کو افعلو کے وزن کے اوپر ڈالا، اس کا واحد آ جائے گا حالت رفع میں اکبرو آ جائے گا، تثنیہ کیا آ جائے گا اکبران، اور جمع مکسر اور جمع سالم کیا آ جائے گی افعلون سے کیا بن جائے گا اکبرون، اور افعلو کے وزن کے اوپر کیا بن جائے گا اکابرو۔ مؤنث کی طرف آ جائیں، فعلا، اس میں بھی آپ نے یہی لے لینا ہے، کاف بارا روٹ لیٹرز لے لیے اور فولا کے وزن کے اوپر ڈالا تو کبرا، تثنیہ بن جائے گا کبریان، اور جمع بن جائے گی جمع سالم بن جائے گی کبریاتن، اور کوبرن یہ جمع مکسر بن جائے گی اس کی۔ اس میں بس یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ یہ جو اس کی جمع ہے جمع سالم اور جمع مکسر دونوں بنے گی۔ چلے اب کچھ ایکسیپشن دیکھ لیتے ہیں۔ استثناء، استثناء کا مطلب ہے قاعدے سے ہٹ کے جو بنتا ہے، تو اس طرح اسم تفضیل میں بھی ایکسیپشنز ہیں، کچھ جو ہیں اسم وہ قاعدے سے ہٹ کے بھی بنیں گے۔ افعلو کے وزن پہ آپ شین را ڈال دیں، یہ روٹ لیٹرز افعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں تو کیا ہو جائے گا اشررو، مگر یہ اشررو نہیں بنے گا، قاعدے سے ہٹ کے بنے گا شرن۔ بالکل اسی طرح روٹ لیٹر لے لیں گے خا یا را، اس کو بھی افعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں اخیرو، تو کیا ہو جائے گا اخیرو نہیں آئے گا بلکہ خیرن آئے گا قاعدے سے ہٹ کے۔ تو شرن اور خیرن یہ قرآن پاک میں بے شمار دفعہ آیا ہوا ہے، بہت دفعہ آیا ہوا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، ہا با افعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں تو احببو،
احببو آ جائے گا. یہاں پہ اب مضاف کا قاعدہ اپلائی ہوگا. دیکھیں با جس کے اوپر زبر ہے یہ مثل اول ہے, ٹھیک ہے. اگر مثل اول متحرک ہے اور ما قبل حرف کے اوپر سکون ہے تو یہ مثل اول جو ہے یہ اپنی حرکت پیچھے دے دے گا اور اس کا سکون خود لے لے گا, تو احبو ہو جائے گا. ادغام کر لیں آپ ان دونوں با کا تو کیا ہو جائے گا, احبو. اس طرح آگے بالکل اسی قاعدے کے تحت ہا کاف کاف لے لیا ہے, تکو اس کا سکون خود لے لیا کاف نے, تو کیا ہو جائے گا, احقو. ادغام کر لیں احقو, بالکل اسی رول کے تحت بن جائے گا اشدو. تو یہ ہو گئے استثناء, اور یہ قرآن میں بہت دفعہ آئے ہوئے ہیں. اسم التفضیل کی اقسام. اب اس پوائنٹ کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ اسم التفضیل کی اقسام, اس کے اوپر پورا لیکچر چلے گا. دو اقسام ہیں اسم التفضیل کی, دو اقسام ہیں. دیکھیں جب کسی کو کسی دوسرے پر فوقیت دینی ہو, یعنی کمپیئر کرنا ہو, کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے, کسی ایک کو کسی دوسرے پہ فوقیت دی جائے, برتری دی جائے. دوسری جب کسی کو سب کے اوپر فوقیت دینا ہو, یہ مثال کے طور پہ سپرلیٹو ڈگری. تو یہ ہو گئی ہیں دو طرح سے فوقیت دینا. اب دیکھیں پہلی اسم التفضیل کی قسم کو کہتے ہیں تفصیل البعض, اور دوسری کو کہیں گے تفصیل الکل. جب کسی کو کسی دوسرے پہ فضیلت دینی ہو, یعنی موازنہ کرنا ہو, مقابلہ کرنا ہو, تو اس کو کیا کہیں گے, تفضیل البعض. یعنی بعض کچھ جو خاصیت ہوگی, اچھائی یا برائی دونوں ہو سکتی ہیں. اچھا فضیلت اچھائی یا برائی میں دونوں میں ہو سکتی ہے. اچھائی یا برائی کچھ دی جائے تو اس کو تفضیل البعض کہیں گے, اور تفضیل الکل کا مطلب ہے مکمل طور پہ اس کو فضیلت دی جائے. مثال کے طور پہ حامد اطول من زید. اب دیکھیں حامد کو فضیلت دی جا رہی ہے کہ وہ لمبا ہے, کس سے, زید سے. یعنی ایک تفضیل البعض ہے. بعض کا مطلب ہے حامد جو ہے وہ زید سے لمبا ہے, یعنی حامد سے کوئی اور بھی لمبا ہو سکتا ہے. صرف حامد کو یہ فضیلت ہے کہ وہ زید سے لمبا ہے, اس کو یہ تفضیل البعض ہے, کچھ فضیلت حاصل ہے. کوئی ہوگا احمد ہوگا وہ حامد سے بھی لمبا ہو سکتا ہے. تفضیل الکل کو دیکھیں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, ساری چیزوں سے بڑا ہے. تو یہ جو ہے تفضیل الکل اس کو کہتے ہیں. اسم التفضیل کی دو اقسام کی طرف آتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہم تفضیل البعض کو سمجھیں گے, تفضیل الکل کو بھی چھوڑتے ہیں, اس لیکچر میں آگے ہم اس کو سمجھیں گے. پہلے تفضیل البعض کی طرف آئیں. ایک مثال لے لیتے ہیں, فاطمہ تو اجمل من زینب. اب فاطمہ اور زینب, فاطمہ کو فضیلت دی جا رہی ہے زینب میں, کس چیز میں, خوبصورتی پہ. تو فاطمہ کو فضیلت دی جا رہی ہے, اس لیے اس کو ہم کہیں گے مفضل, جس کو فضیلت دی جا رہی ہو. کس پہ فضیلت دی جا رہی ہے, زینب ہو, تو زینب کو کیا کہیں گے, مفضل اعلی. اور اجمل ہو کس چیز میں, خوبصورتی میں, اجمل ہو. تو یہ دیکھیں افعلو کے وزن کے اوپر ہے, تو یہ آ جائے گا افعلو کے وزن کے اوپر, اس میں تفضیل آ جائے گا. یعنی فاطمہ زیادہ خوبصورت ہے, اجمل ہو, فاطمہ زیادہ خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, زینب سے. اب من آ گیا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ تفضیل البعض میں جو تفضیل البعض میں جو اس میں تفضیل ہوتا ہے اس کے بعد من آتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور من کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا, لیکن یہاں پہ زینب جو ہے غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی عرب خواتین کے نام ہوتے ہیں یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. تو یہ آ جائے گا فاطمہ زیادہ خوبصورت ہے زینب سے. تفضیل البعض. اب تفضیل البعض کو ذرا سا اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. مفضل علیہ اور افعلو پلس من آ جائے گا. افعلو تفضیل, اسم التفضیل کے بعد من آئے گا, اور من کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. اچھا, اب حامد, جس کو فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے اس کو مفضل کہتے ہیں, اور جس پہ فضیلت دی جا رہی ہوتی ہے زید, اس کو مفضل علیہ کہتے ہیں. مثالوں کو دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. حامد اطول من زید, حالت جر میں آ گیا. حامد زید سے زیادہ لمبا ہے,
الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ فساد زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہیں قتل سے۔ زینب افضل من زید، زینب جو ہے وہ زید سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا اب ان میں ایک چیز دیکھیں، یہ درمیان میں جو ہے، یہ درمیان جو اسم تفضیل ہے، اس کو اس کی طرف توجہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں تفضیل البعد میں، تفضیل البعد میں اسم تفضیل، یہ اسم تفضیل جو ہے اطول، اشد، افضل، واحد مذکر آئے ہیں۔ دیکھیں حامد کے ساتھ بھی اطول واحد مذکر آیا ہے۔ الفتنہ تو یہ مؤنث ہے، یہ مفضل جو الفتنہ ہے، مفضل یہ مؤنث ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اسم تفضیل آیا ہے وہ دیکھیں واحد مذکر آیا ہوا ہے۔ زینب وہ مؤنث ہے، جبکہ اس کے بعد جو اسم تفضیل آئی ہے وہ واحد مذکر کی ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جو تفضیل البعد میں، تفضیل البعد میں اسم التفضیل آئے گا وہ واحد مذکر ہوگا، بس یہ پوائنٹ آپ اس میں اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ آگے چلے گا۔ خیر اس کو بعد میں ہم مثالوں میں دیکھتے رہیں گے تو اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تفضیل البعد کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ الفتنۃ، یہ الفتنۃ مفضل ہے، اس کو فضیلت دی جا رہی ہے۔ کس پہ فضیلت دی جا رہی ہے؟ من القتل، قتل پہ فضیلت دی جا رہی ہے، اس لیے من القتل کیا ہو جائے گا؟ مفضل علیہ۔ اکبر کیا ہے؟ اکبر جو ہے اس میں تفضیل ہے۔ یہ الفتنہ تو واحد مؤنث ہے، جبکہ اکبر کیا ہے؟ واحد مذکر ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ تفضیل البعد میں اس میں تفضیل واحد مذکر آئے گا، یہ اس میں تفضیل البعد کی مثال ہے، اس میں جو اس میں تفضیل ہے یہ واحد مذکر آئے گا، جبکہ دیکھیں الفتنہ تو جو مفضل ہے وہ واحد مؤنث ہے، مگر اس واحد مؤنث کے ساتھ واحد مذکر آئے گا اس میں تفضیل۔ فتنہ، اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ زیادہ بڑا ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے من القتل، قتل سے، فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ تو اب دیکھیں بگ کا مطلب تو ہوتا ہے بڑا، اب بگر کا مطلب ہے سے بڑا، ٹھیک ہے نا، اور بگیسٹ کا مطلب ہے سب سے بڑا، تو یہاں پہ یہ دیکھیں بگر آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اسمہما کیا ہے؟ اسمہما مفضل، نفعہما مفضل علیہ، اور اکبر کیا ہے؟ اکبر اسم التفضیل ہے، ٹھیک ہے، اسم التفضیل یہ کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، اسم التفضیل واحد مذکر ہے، یہ تفضیل البعد ہے۔ تفضیل البعد میں کیا آئے گا؟ تفضیل البعد میں جو اسم تفضیل ہے وہ واحد مذکر کا آ رہا ہے، یہ اکبر و واحد مذکر ہے، واحد مذکر ہے نا، جبکہ جو مفضل ہے وہ تثنیہ ہے، تو تثنیہ کے ساتھ بھی جو اسم التفضیل ہے وہ واحد مذکر کا آئے گا۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور ان دونوں کا گناہ، وَإِسْمُهُمَا، اس سے پہلی آیت میں شراب اور جوئے کا ذکر ہو رہا ہے، ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، یہ اس کا ترجمہ اس طرح آ جائے گا۔ قرآن پاک کی اگلی آیت کی طرف نظر ڈال دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، ولا امۃ، اور البتہ مومنہ لونڈی، خیر زیادہ بہتر ہے، اور البتہ مومنہ لونڈی زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ عورت سے۔ تو یہ خیر یہاں پہ اسم التفضیل آیا ہے، ہم نے کیسے پہچانا کہ یہ اسم التفضیل ہے؟ اس کے بعد من آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور ہو گیا ہے، مشرکہ عورت سے زیادہ بہتر ہے، کون؟ مؤمنہ لونڈی جو ہے، تو یہاں پہ جو مؤمنہ لونڈی جو ہے وہ مفضل ہے، اور خیر یہ جو ہے اسم التفضیل ہے، تفضیل البعد ہے، اور مشرکۃ جو ہے یہ مفضل علیہ ہے۔ دوسری آیت، اس آیت کے دوسرے حصے کو دیکھیں، ولا عبد مؤمنۃ،
اور البتہ مومن غلام خیر زیادہ بہتر ہے من مشرکن مشرک سے، مشرک مرد سے، اور البتہ مومن غلام زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے. تو یہ اسم التفضیل ہو گیا، تفضیل البعض ہو گیا، موازنہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فوقیت دی جا رہی ہے مومن غلام کو، کس پہ؟ مشرک مرد پہ. اگلی آیت دیکھیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، خیر من آئی ہے، من الف شہر 1000 مہینے سے. لیلۃ القدر زیادہ بہتر ہے 1000 مہینے سے. اس میں مثال کو دیکھیں، انا اکثر من کا مالن، اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے یاد کرنے کے لیے. تو انا کا کیا مطلب ہے؟ انا جو ہے مفضل ہے، اور کا یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے من کا، یہ من ہے، اور من کے بعد کا جو ہے مفضل علیہ ہے. اور اکثر اسم التفضیل ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں زیادہ ہوں تم سے. انا اکثر من کا، میں زیادہ ہوں تم سے، میں زیادہ. اب یہاں پہ ہمیں مفہوم مکمل طور پہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس میں زیادہ ہوں. انا اکثر من کا، میں زیادہ ہوں تم سے، کس چیز میں زیادہ ہوں؟ مطلب عمر میں زیادہ ہوں، مال میں زیادہ ہوں، یا ذہانت میں زیادہ ہوں. تو یہ جو مالن آگے آیا ہوا ہے نا، یہ اس ابہام کو دور کر رہا ہے، یعنی میں زیادہ ہوں تم سے مال میں. تو جب یہ آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے تمیز. تمیز کہیں گے. تمیز کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابہام دور کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ، اور یہ واحد منصوب ہوتا ہے، یہ حالت نصب میں ہوگا ہمیشہ. تو اس کو تمیز کہتے ہیں. اس کی اپنا ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن یہاں پہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ ابہام کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی مزید تفصیل ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا؟ انا اکثر من کا مال، میں زیادہ ہوں تم سے مال میں. اگلی مثال دیکھ لیں، انا اکلا من کا، میں اسم التفضیل ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ اکلا اسم التفضیل ہے، میں زیادہ کم ہوں تم سے. اکلا من کا یعنی انا وہی آپ جانتے ہیں کہ مفضل ہے، اور کا جو ہے یہ مفضل علیہ اور من آیا ہوا ہے. تو میں زیادہ کم ہوں تم سے. ٹھیک ہے، کس میں؟ مالن و ولدن، مال اور ولد میں، اولاد میں. اب دیکھیں اکلا، اکلا تو افعلو کے وزن کے اوپر نہیں آیا ہوا ہے نا، تو یہ کیسے آیا ہوا ہے؟ اب یہ دیکھیں، قاف لام لام، افعلو کے وزن کے اوپر ڈالا، اکللا. ٹھیک ہے نا، اکللا، مضاف کا قانون اس کے اوپر اپلائی کیا، اکلا، تو یہ ہو جائے گا اکلا. ادغام کر لیا دونوں لام کو، تو اکلا ہو جائے گا. اس طرح اکلا بنا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفضل علیہ محذوف ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر مفضل علیہ کے بغیر بات واضح ہو جائے، انڈرسٹوڈ ہو، ہماری بات سمجھ آ جائے مفضل علیہ کے بغیر ہی، یہ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ مفضل علیہ کا پہلے ذکر آ چکا ہو، پیچھے آیت میں یا پیچھے بعد میں جملے میں ذکر آ چکا ہو، تو اس وقت جو ہوگا وہ مفضل علیہ محذوف ہوگا. مثال کے طور پہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اللہ سب سے بڑا ہے، اس میں مفضل علیہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ یعنی تمام چیزوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہاں پہ جو یہ مفضل علیہ ہے یہ محذوف ہے، نہیں ہے. ہم صرف کیا دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو دیکھیں جس میں مفضل علیہ محذوف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اخراج اہلہ منہ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا. و اخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو نکالنا، منہ اس سے. اکبر زیادہ بڑا ہے. زیادہ بڑا ہے، کیا بڑا ہے؟ گناہ، یعنی زیادہ بڑا گناہ ہے. عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اس میں آپ دیکھیں مفضل علیہ کا ذکر نہیں ہوا ہے، محذوف ہے.
نظر آ رہا ہے؟ من آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے، حالت جر میں کوئی اسم نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو اس مفضل علیہ یہ پچھلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہ پچھلی آیت میں اس کا ذکر تو نہیں ہوا ہے. تو اوپر سے دیکھتے ہیں یسألونک، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ قتال اس میں بڑا ہے. اب دیکھیں کبیر آیا ہوا ہے، اکبر نہیں ہے، کبیر کا مطلب بڑا ہے. بڑا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے. قتال بڑا گناہ ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں قتال بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے. تو یہ قتال آ گیا. دیکھیں قتال، قتال کا مطلب ہے یہ مفضل علیہ ہے. مفضل علیہ اس کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے. سمجھیے. اب آپ اس کا ترجمہ آگے دیکھیں، آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. ترجمے کی طرف ذرا توجہ دیں. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، بڑا گناہ ہے، ان حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، یعنی مسجد حرام سے روکنا، یعنی وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ کے ہاں زیادہ بڑا گناہ ہے. زیادہ بڑا گناہ کس سے؟ قتال سے. قتال سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے. کون کون سے گناہ ہیں؟ وہ اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، اس سے کفر کرنا، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے ترجمے کی طرف سمجھ دیں. اور یہ قتال جو ہے یہ مفضل علیہ ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اب یہ اگلی آیت دیکھیں. اب اگلی آیت میں مفضل علیہ کا مفضل علیہ ہیں، موجود ہیں. والفتنہ اکبر من القتل، اب دیکھیں فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ بڑا ہے. فساد قتل سے زیادہ بڑا ہے. اکبر من القتل، اب من آ گیا اور قتل حالت جر میں آ گیا، من القتل. تو کیا ہو جائے گا؟ اور فتنہ زیادہ بڑا، یعنی گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے. تفضیل البعض کے بعد اب تفضیل الکل کی طرف آتے ہیں. تفضیل الکل یعنی سپرلیٹو، سب سے بہتر. تفضیل الکل آپ کو مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں ملیں گے. مرکب اضافی اور مرکب توصیفی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، مضاف، مضاف الیہ. بالکل اسی طرح مرکب توصیفی کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں، موصوف اور صفت. مرکب اضافی میں جو تفضیل الکل ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے، مضاف بن کے آئے گا. یعنی مرکب اضافی کا پہلا جز جو ہے مضاف، وہ تفضیل الکل بن کے آئے گا. جبکہ مرکب توصیفی میں جو اس کا دوسرا جز ہے صفت، وہ جو ہے تفضیل الکل بن کے آئے گا. تو اس طرح آسانی سے یاد کرنے کے لیے مرکب اضافی کا پہلا جز تفضیل الکل بن کے آئے گا، جبکہ مرکب توصیفی کا دوسرا جز جو ہے صفت، وہ مرکب یہ تفضیل الکل بن کے آئے گا. مرکب اضافی کی طرف دیکھیں. مرکب اضافی، اب مبتدا اور خبر ہم پڑھ چکے ہیں جملہ اسمیہ میں، مبتدا اور خبر. اب مبتدا اور خبر میں جو جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے وہ تفضیل الکل میں، اس میں تفضیل میں ضروری نہیں ہے، یعنی ہو بھی سکتی ہے مطابقت اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. مرکب اضافی میں مبتدا اور خبر میں جو جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. جبکہ مرکب توصیفی میں یہ چاروں جو ہیں، جنس، عدد، اعراب اور وسعت، اس میں مطابقت ضروری ہے. مرکب توصیفی میں یہ جو جنس،
جنس مطلب مذکر مؤنث، عدد جمع واحد تثنیہ جمع اعراب یعنی آخری حرف کی حرکت، اور وسعت نکرہ معرفہ، یہ چاروں جو ہیں یہ جو صفت ہے نا صفت، یہ ان چاروں حالتوں میں موصوف کو فالو کرے گی، وہ اس کی تابع ہوگی۔ جو بھی موصوف ہوگا یعنی جنس میں اگر مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر آئے گی، اگر عدد میں واحد ہے تو صفت بھی عدد میں واحد آئے گی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ، اور ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ جو مرکب توصیفی میں صفت جو ہے تفضیل الکل بن کے آئے گی تو وہ ال کے ساتھ آئے گی۔ یہاں پہ دیکھیں ال، یہ ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تفضیل الکل ہے۔ دیکھیں اب الولد الاصدق، یہ چاروں حالتوں میں صفت جو ہے وہ اپنی موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ الولدوں میں دیکھیں اب یہ جنس جو ہے مذکر ہے، مثال کے طور پہ یہ جنس جو ہے مذکر ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر بن رہی ہے۔ عدد میں واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے، اعراب میں حالت رفع میں ہے، پیش ہے نا آخر میں، تو صفت بھی حالت رفع میں ہے، جبکہ جو وسعت ہے اس کی معرفہ، تو جو موصوف ہے وہ معرفہ ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی۔ دوسری مثال دیکھیں الاسماء الحسنہ، اب حسنہ دیکھیں یہ مرکب توصیفی میں صفت بن کے آ رہا ہے، اور یہ صفت جو ہے تفضیل الکل بن کے آ رہی ہے، حسنہ کبرا کے وزن کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے نا کبرا فولا، تو یہ اس کی صفت جو ہے وہ تفضیل الکل بن کے آ رہی ہے۔ اور یہ جو مرکب توصیفی ہے نا اس میں جو تفضیل الکل ہے نا وہ ال کے ساتھ آئے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ال کے ساتھ الف لام آئے گا ساتھ، ٹھیک ہے، معرفہ ہوگا۔ تو یہ بھی جو ہے اپنی جو الحسنہ یہ جو صفت ہے وہ اپنی موصوف کو چاروں حالتوں میں فالو کر رہی ہے۔ اچھا اب ادھر دیکھیے مرکب اضافی اور جملہ اسمیہ، ان دونوں پہ آگے ہم سلائیڈ پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر اپنی اس واپس سلائیڈ پہ آئیں گے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اب چلتے ہیں مرکب اضافی پہ، جلدی سے نظر ڈال دیتے ہیں مرکب اضافی اور جملہ اسمیہ پہ۔ مرکب اضافی ہم پڑھ چکے ہیں، دو اسماء ہوتے ہیں نا، کسی ایک اسم کو کسی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت یا تعلق قائم کیا جائے، جب ایک اسم کا تعلق کسی دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، قائم کیا جاتا ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ بیتن، یہ ایک اسم ہے، اس کا آپ تعلق جوڑیں گے، ہم نسبت جوڑیں گے، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ دیکھیں بیت اللہ، اب اللہ کے ساتھ اس بیت کا تعلق جڑ گیا ہے، نسبت قائم ہو گئی ہے اللہ کے ساتھ اس بیت کو، تو بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ ہے، اس میں دو اجزاء ہیں، دو اسم ہے نا، بیت اور اللہ، اس میں اللہ، یہ بیت جو ہے اس کو پہلے والے اسم کو ہم کہتے ہیں مضاف، جبکہ دوسرے اسم کو کہتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب مضاف کی کیا ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہ ال آتا ہے اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، ال نہیں آتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، دیکھیے اس کے ساتھ ال نہیں آیا ہوا اور اعراب بھی ہلکا ہے۔ ہم ویسے تو پڑھ چکے ہیں نا کہ بیتن آتا ہے، اگر اسم آئے گا تو بیتن آئے گا، اور اگر ال آ جائے گا تو بیتن تنوین نہیں آئے گی، اعراب ہلکا ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ مضاف میں کیا ہوگا، ال بھی نہیں آئے گا اور اعراب بھی ہلکا ہوگا، اور مضاف الیہ کی ایک ہی بس وہ ہے خاصیت ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، بس بیت اللہ، یہ تعلق قائم ہو گیا، نسبت قائم ہو گیا۔ چلیں اب جملہ اسمیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب جلدی سے جملہ اسمیہ پہ بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں، اس کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اگر حالت رفع میں ہوگی تو خبر بھی حالت رفع میں ہوگی، جو جنس مبتدا کا ہوگا یعنی مذکر مؤنث تو وہ بھی خبر بھی وہی ہوگی۔ عدد واحد تثنیہ جمع، مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت قائم کریں گے۔ مگر وسعت میں اگر مبتدا معرفہ ہے تو یہ جو خبر ہے یہ نکرہ ہوگی، مبتدا معرفہ آتی ہے اور نکرہ خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ آتی ہے، اس میں بھی ایکسیپشن ہے جو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ چلیں اب ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، الولد صالح، الولد یہ مبتدا ہے، صالح یہ خبر ہے، اس کی خبر، الولد جو ہے یہ حالت رفع میں ہے اور اس کی خبر بھی حالت رفع میں ہے، جنس میں یہ مذکر ہے تو صالح بھی مذکر ہی ہے، اور عدد میں واحد ہے تو اس کی خبر جو ہے واحد ہے، مگر مبتدا یہاں پہ معرفہ ہے، الولد ال آیا ہوا ہے، لیکن صالح اس کی جو خبر ہے وہ
نکرہ ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں، اپنی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. مرکب اضافی اور جملہ اسمیہ کو سمجھنے کے بعد اب مرکب اضافی کی طرف دوبارہ آتے ہیں. دیکھیں مرکب اضافی میں ہم نے خیرن اور شرن پڑھا ہوا ہے، تو وہ مضاف مرکب اضافی بن کر آئے گا، مضاف بن کے آئیں گے. یہ خیر شرن اور خیرن جو ہیں یہ دونوں مرکب اضافی میں مضاف بن کے آئیں گے اور اسم تفضیل ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسری مثال دیکھ لیں، خیر الناس. اب اس میں مرکب اضافی میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ یہ جو مضاف الیہ ہوگا یہ جمع کا صیغہ ہوگا. دیکھو کم یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، ناس مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے اور جمع کا صیغہ ہے اور مجرور ہوگا. تفضیل الکل مرکب اضافی، اس کا مضاف جو ہے وہ اسم التفضیل بن کے آتا ہے. اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، ارحم الراحمین. یہ ارحم دیکھیں افعلو کے وزن کے اوپر ہے، ارحمو مطلب ہے کہ یہ اسم التفضیل ہے اور یہ مرکب اضافی میں بن کے آ رہا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو مضاف ہے یہ والا وہ جو ہے وہ تفضیل الکل بن کے آئے گا. ارحم الراحمین، ارحمو کیا ہے؟ افعلو کے وزن کے اوپر اس میں تفضیل ہے، مرکب اضافی. یہ دونوں ارحم الراحمین مرکب اضافی بن رہے ہیں. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ رحم کرنے والوں میں. یہ دیکھیں راحمین جمع آ گیا نا، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. یہ مرکب اضافی کی مثال آ گئی ہے تفضیل الکل کی. اگلی مثال میں دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. انکر الاصوات، انکر الاصوات میں انکرا، دیکھیے انکرا افعلو کے وزن کے اوپر ہے. یہ را کے اوپر زبر اس لیے ان کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، حالت نصب میں چلا گیا ہے. تو انکرا جو ہے اس میں تفضیل ہے اور یہ دونوں انکر الاصوات یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بنے ہوئے ہیں، تو اس کا پہلا جز جو ہے فلو کے وزن کے اوپر ہے، تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس میں تفضیل ہے. بے شک، انا بے شک، سب سے بری آواز، سب سے بری آواز. دیکھیں انکرا سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے، یعنی سب آوازوں میں سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے. اگلی مثال دیکھ لیں، بالکل انہی اصولوں کے تحت اوہن البیوت مرکب اضافی آ گیا. اوہنا، اوہنا کیا ہے؟ اس میں تفضیل اور یہ جو ہے مرکب اضافی دونوں مل کے بن رہے ہیں. اوہن البیوت بے شک، وَإِنَّ بے شک، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. وہ ہوا خیر الحاکمین. وہ ہوا یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. وہ ہوا جو ہے مبتدا ہے نا، یہ اسم سے شروع ہو گیا نا، اس میں ضمیر ہے نا، یہ اس میں ضمیر ہے ہوا، یعنی اسم کی جگہ استعمال ہوا ہے، یہ اسم ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مبتدا ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ خیرو، خیرو کیا ہے؟ خیرن ہم نے پڑھا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اسم التفضیل ہے، اسم التفضیل ہے. حاکمین کیا ہے؟ حاکمین یہ اسم الفاعل ہے، حاکمین. ٹھیک ہے، اسم الفاعل ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ہے خیر و مضاف بن کے آ رہا ہے، حاکمین جو ہے مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں، دونوں مل کے جو ہے خبر بن گئی ہے، ہوا کی خبر بن گئی ہے یہ. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں مل کے خبر بن گئی ہے ہوا کی. مبتدا ہوا مبتدا آ گیا ہے اور یہ جو ہے خبر بن گئی ہے اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا ہے. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یا فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، ان اکرمکم. اکرمکم کو دیکھیں مرکب اضافی ہے، کم جو ہے یہ کم یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سب سے زیادہ عزت والا. ٹھیک ہے. اتقاکم دیکھیں، اتقاکم یہ بھی مرکب اضافی ہی ہے،
اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ متقی، ٹھیک ہے، تم میں سب سے زیادہ متقی، یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں جو اس کا مضاف ہے وہ اس میں تفضیل بن کے آ رہا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، وانا خیر المنزلین، انا کیا چیز ہے؟ انا مبتدا ہو گیا ہے، خیر المنزلین مرکب اضافی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اور میں، انا اور میں سب سے بہترین مہمان نواز ہوں، خیر المنزلین سب سے زیادہ، سب سے بہتر مہمان نواز۔ دوسری مثال دیکھیں، وہ ہوا خیر الناصرین، اور وہ ہوا وہ خیر الناصرین مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلیں مرکب اضافی کی آخری مثال لے کے آگے ہم مرکب توصیفی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آخری مثال مرکب اضافی کی دیکھ لیں، شر البریہ، شر البریہ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں شر جو ہے یہ شر مضاف ہے، اور یہاں پہ اس میں تفضیل بن کے آ رہا ہے، شر البریہ مخلوق میں بدتر ہیں۔ اسی میں آگے دیکھ لیں، خیر البریہ، خیر البریہ خیر کا مطلب بہترین، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ تفضیل الکل بن کے یہاں پہ آ رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ مخلوق میں بہترین، خیر کا مطلب بہترین ہے۔ جلدی سے ایک مرکب توصیفی کے اوپر بھی نظر ڈال دیتے کہ مرکب توصیفی کیا تھا؟ ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے کی اچھائی یا برائی بیان کرے، ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مثلا ولد صالح، ولد صالح لڑکا نیک، پہلے اسم کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ صفت اور موصوف میں مکمل مطابقت پائی جاتی ہے۔ مطابقت کا مطلب ہے جنس، عدد، وسعت اور اعراب میں چاروں حالتوں میں مکمل طور پہ مطابقت پائی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ جو اس میں تفضیل ہے، یہ اس میں تفضیل وہ ال کے ساتھ آئے گا، تفضیل الکل جو ہے اس میں صرف میں ال کے ساتھ آئے گا۔ چلے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ مثال دیکھ لیں قرآن پاک سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یصلی النار الکبریٰ، النار الکبریٰ کو دیکھیں، یہ نار جو ہے یہ موصوف ہے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، کبریٰ یہ صفت ہے، بڑی آگ، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اس کی صفت ہے وہ دیکھیں کبریٰ، مؤنث کا صیغہ ہے نا، اس کا اسم التفضیل کا مؤنث کا صیغہ کبریٰ، بڑی آگ، تو کیا ہو جائے گا؟ مرکب توصیفی ہے، یہ دونوں مل کر صفت بیان کیا ہے۔ دیکھو چاروں حالتوں میں یہ ایک دوسرے کے تابع ہیں۔ النار یہ مؤنث ہے، کبریٰ بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، معرفہ ہے، الف لام آیا ہے تو الف لام کبریٰ کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے، اور یہ عدد میں ایک اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے مطابقت ہیں۔ تو اس میں مرکب توصیفی میں جو صفت ہے وہ اس میں تفضیل بن کے آ رہا ہے، یہ آ گیا کبریٰ، دیکھیں اس میں تفضیل۔ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، النار الکبریٰ سب سے بڑی آگ، اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اب یہ دیکھیں مثل الْأَعْلَى یہ کیا بن گیا ہے؟ اعلیٰ، یہ اعلیٰ آ گیا ہے، یہ صفت ہو گئی ہے اور یہ موصوف ہو گئی ہے، مرکب توصیفی بن گیا ہے دونوں مل کے۔ صفت جو ہے اس کی کیا آ رہی ہے؟ تفضیل الکل بن کے آ رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور سب سے بلند صفت اللہ کی ہے، سب سے بلند صفت، سب سے بلند، اعلیٰ سب سے بلند صفت جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اس مثال کو دیکھ لیں، اگلی مثال کو، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، العذاب الاکبر کو دیکھیں، عذاب الاکبر یہ جو ہے
یہ کیا ہے؟ موصوف اور صفت ہے. صفت اکبر، دیکھیں اکبر آ گیا ہے. اکبرہ، یہ چونکہ یہ اس کی موصوف جو ہے وہ حالت نصب میں ہے تو اس لیے یہ بھی حالت نصب میں ہے. موصوف اور صفت. مرکب توصیفی، مرکب توصیفی میں یہ صفت جو ہے اس میں تفضیل بن کے آ رہی ہے. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ سب سے بڑا عذاب. ہاں، عذاب الاکبر، سب سے بڑا عذاب. اچھا، یہ تو ہو گئی ہماری مرکب توصیفی کی مثالیں. اب ایک اور پوائنٹ بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ رنگوں کے نام اور کچھ عیب، عیوب جو عیب ہوتے ہیں انسانی جسم میں، جو عیب ہوتے ہیں تو وہ بھی افعلو کے وزن کے اوپر آئیں گے، لیکن وہ اسم التفضیل نہیں ہوں گے. رنگوں کے نام جتنے بھی ہیں نا، رنگوں کے نام وہ بھی دیکھیں. اب رنگ اور عیب افعلو کے وزن پر آئیں گے مگر اس میں تفضیل نہیں ہوں گے. اب دیکھیں مذکر کیا بن جائے گا، دیکھیں اسودو. اسودو افعلو کے وزن کے اوپر ہے نا، یہ کالے کو کہتے ہیں اسودو، افعلو کے وزن کے اوپر ہے مگر یہ اسم تفضیل نہیں ہے، یہ رنگ کا نام ہے کالا. ٹھیک ہے. اسی طرح ابیدو سفید، احمرو سرخ، اخضرو سبز، ازرقو نیلا اور اصفرو پیلا. اور ہمیں ایک اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کا جو ہے ہم نے ابھی جو پڑھا ہوا ہے کہ اسم تفضیل کا جو مؤنث ہے وہ فولا کے وزن کے اوپر ہوگا، لیکن ان کا مؤنث جو ہے فولا کے وزن کے اوپر نہیں ہے. ان کا وزن جو ہے، اس کا مؤنث کا وزن جو ہے وہ فعلاؤ کے وزن کے اوپر ہوگا. دیکھیں اسودو، سوداؤ، بیدا، ہمرا، خضراؤ اور زرقاؤ اور صفراؤ، یہ اس کے مؤنث بنتے ہیں لیکن وہ فعلا کے وزن کے اوپر نہیں بنیں گے، اس لیے یہ جو ہے یہ اسم تفضیل نہیں ہوں گے قرآن میں جب بھی آئیں گے. مثال دیکھ لیتے ہیں، رنگ کی مثال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لکم الخیط الابید، ابیدو، دیکھیں ابیدو آگے. لکم الخیط الابید، یہ ابید سفید رنگ آیا ہے. اور من الخیط الاسودی، ٹھیک ہو یہ اسود، تو یہ جو ہے من کی وجہ سے حالت جر میں. اچھا اسود یہ رنگوں کے نام ہے صرف، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. افعلو کے وزن کے اوپر ہیں دونوں مگر افعلو کے وزن پہ ہیں، اس میں تفضیل نہیں ہے. من الشجر الاخضر، اخضر آ گیا، یہ بھی رنگ کا نام ہے اس لیے یہ بھی اس میں تفضیل نہیں ہے. اب عیب کی طرف آ جائیں، یہ یلو میں عیب آ گئی، عیب کی طرف آ جائیں. فاسماہم وغاما، تو فاسما کا مطلب ہے بہرا اور وغاما اندھا. اب کا منہ گونگا، یہ بھی جو ہے یہ اس کے نام عیب ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ اس کے نام نہیں ہوں گے، یہ اس میں تفضیل نہیں ہوں گے. الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہوا اسم تفضیل کا. اس میں بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسم تفضیل اس کے دو جز یاد رکھنے ہیں، تفضیل البعض، تفضیل الکل. تفضیل الکل میں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کو یاد رکھنا ہوگا، اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. یہ کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ لیکچر جو ہے آسانی سے یاد ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق قائم رکھے اور اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.